حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز آنے میں لیٹ ہو گئے. ہم سب مسجد میں آ کے جمع ہو گئے، اذان ہو گئی، سنتیں پڑھ لی، اب دیکھ رہے ہیں حضور آتے، دیکھ رہے ہیں حضور آتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے میں تھوڑا لیٹ ہو گئے. اتنا لیٹ ہوئے حضور کہ اب ایسا لگ رہا تھا کہ اب سورج نکلتا، جب سورج نکلتا یعنی آلموسٹ فجر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، بالکل ختم پہ ہے. وہ کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز تیز تشریف لائے. فخرج سریعا فثوب بالصلاة. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز تشریف لائے اور فرمایا چلو اٹھو اٹھو نماز پڑھتے ہیں، ٹائم ختم ہو رہا نا، ابھی ویٹ نہیں کرتے، چلو چلو تیز تیز نماز پڑھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے. وتجوز، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھے اور ان شارٹ پڑھے. عام طور پہ فجر کی نماز لمبی ہوتی نا، حضور کی سنت ہے لمبی پڑھنا، لیکن اس دن ٹائم نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے تشریف لائے، تیز تیز کھڑا کیے اور مختصرا نماز پڑھا دیے. جب نماز ختم ہوئی، سلام پھیرے، تو نماز سلام پھیرتے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا بصوتہ قال لنا علی مصافکم کما انتم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اپنے اپنے صفوں میں جیسا ہے رہو. حضور ایسے فرما دیے انتم علی مصافکم کما انتم، اپنے صفوں میں جیسے تم بیٹھے ہوئے ہیں ہلو مت، بیٹھے رہو اپنی جگہ. پھر اس کے بعد ثم انفتل الینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف پلٹ گئے. ثم قال اما انی ساحدثکم ما حبسنی عنکم الغداء، آج فجر میں آنے میں میں لیٹ کیوں ہوا، یہ اب تم لوگ کو سنانے جا رہا ہوں، بیٹھو اپنی جگہ، سناتا ہوں میں آج فجر میں لیٹ کیوں ہوا. فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں حدیث کے الفاظ نہیں پڑھتا، ڈائریکٹ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، ڈائریکٹ روایت پڑھ لیتے جی. میں رات میں اٹھا نماز کے لیے، میں رات میں اٹھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بلا ناغہ پڑھتے ہیں نا، آقا پر تہجد فرض تھی، تو تہجد کے لیے میں اٹھا، رات میں وضو کیا اور میں نماز پڑھنے لگا. جتنا میں نماز پڑھ سکتا تھا نماز پڑھتے رہا، اور نماز میں مجھ پر غنودگی چھا گئی. جیسا نیند میں آدمی کو جھونکا آ جاتا نا، نیند میں غنودگی آ جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا اطراف میں کیا ہو رہا ہے، کہاں ہے، قیام میں ہے، رکوع میں، سجدے میں، ایک غنودگی جیسی طاری ہوئی. اب یہ نیند کی غنودگی کا تصور ہٹا دو ذہن سے کہ انبیاء کا تو ویسے سو بھی جائیں تو دل ان کا جاگتا رہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سو بھی جائے تو جاگتا رہتا ہے. تو نماز میں یہ ہماری تھکان والی نیند نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فنعست فی صلاتی، میں اپنی نماز میں ایک دم غنودگی مجھ پر طاری ہوئی. حتی استثقلت، بہت زیادہ غنودگی طاری ہو گئی. اور جب غنودگی طاری ہوئی اور میں اس دنیا سے نکل گیا، فرماتے ہیں فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اس غنودگی میں دیکھتا ہوں میرا اللہ تعالیٰ میرے سامنے کھڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے. یہ صحیح حدیث ہے ترمذی شریف کی، حدیث نمبر 3235. میں دیکھتا ہوں میرا پروردگار میرے سامنے ہے، فی احسن صورہ، وہ بہت ہی شاندار نظارہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اب کیسا تھا وہ تو نہیں بتا سکتے نا، یہ کم اور کیف، ڈیزائن، شیپ، کلر سے تو اللہ ماورا ہے، تو بیان تو نہیں ہو سکتا. فرمائے بہت بیوٹیفل انداز میں، بہت خوبصورت شاندار انداز میں، احسن صورہ میں حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سامنے تھا. اور اس نے کہا، اللہ نے مجھ سے کہا، یا محمد، اے محمد. میں نے کہا لبیک، لبیک ربی، حاضر ہوں میرے مولا، حکم فرما. قال فیما یختصم الملأ الاعلی، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے محبوب بتاؤ ملأ اعلیٰ کس بات میں آرگیومنٹ کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، بحث مباحثہ چل رہا ہے. کہاں پر؟ ملأ اعلیٰ. کتابیں اٹھا کر پڑھے ملأ اعلیٰ کس کو کہتے ہیں، کون سا مقام ہے ملأ اعلیٰ. زمین کے اوپر 7 آسمان ہے، 7 آسمان کے اوپر اور عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص مخلوق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے ہوتے ہیں. بعض نے کہا کہ نبیوں کی روح بھی ہوتی ہے اس میں، اس کو کہتے ہیں ملأ اعلیٰ. ان کا مقام کیا ہے؟ 7 آسمان کے اوپر، عرش کے نیچے. اب اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جی حاضر مولا فرمائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے محبوب تو جانتا ہے کہ 7 آسمان کے اوپر ملأ اعلیٰ کس مسئلے پر جھگڑا کر رہے ہیں. ان کے پاس بحث بحثی چل رہی ہے، آرگیومنٹ چل رہا ہے، کس مسئلے میں جھگڑا کر رہے ہیں. قلت لا ادری قالها ثلاثا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مولا میں نہیں جان سکا وہ کس مسئلے میں جھگڑا کر رہے ہیں، میں نہیں جان سکا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس مسئلے میں جھگڑا کر رہے ہیں. قالها ثلاثا، 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے محبوب بتا ملأ اعلیٰ کس بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں. حضور کہتے ہیں مولا مجھے نہیں معلوم، بتا مجھے نہیں معلوم. جب 3 مرتبہ ہوتا ہے فرماتے فرأیتہ وضع کفہ بین کتفی، جی فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پیٹھ پر
یہ جو دو شولڈرز ہوتے ہیں نا، کتف کہتے ہیں، کتفین، میرے دونوں شولڈرز کے بیچ میں یعنی پیٹھ کی سنٹر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ رکھا۔ اب اللہ کا ہاتھ کیسا ہے کبھی بھی شیپ نہیں سوچنا، شیپ ہمارے ہاتھ کو ہوتا ہے، وہ مولا کا مسئلہ ہے، وہ ہم کو نہیں معلوم ہے، جیسا بھی ہے وہ۔ فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت، اپنا ہاتھ میرے پیٹھ پر، دونوں شولڈرز کے بیچ میں پیٹھ پر رکھا، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا۔ ایسے پیٹھ پہ رکھا تو میں ٹھنڈک اپنے سینے میں حتی وجدت برد اناملہ بین ثدیئی، اپنے سینے کے سنٹر میں میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کیا۔ پھر اس کے آگے کیا فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ سوال کیا تھا نا جانتے کیا؟ کہا مولا نہیں جانتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ٹھنڈک عطا کی، اس کے بعد فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فتجلی لی، مجھ کو نظر آنے لگا، ہر چیز میں دیکھنے لگا۔ کیا دیکھنے لگے؟ فتجلی لی کل شیء وعرفت، ہر چیز کو میں دیکھنے بھی لگ گیا اور ہر چیز کی مجھے پہچان بھی حاصل ہو گئی۔ Don't forget to subscribe and press the bell icon to get notified.